اردو اور فارسی زبان کے نامور اور قادر الکلام شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو بدھ کے دن ہندوستان کے شہر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا۔ وہ دونوں بھائی سپاہ گری کے پیشے سے وابستہ تھے۔ مرزا غالب کے چھوٹے بھائی کا نام مرزا یوسف بیگ تھا، جو ایام شباب میں مجنوں ہوئے اور 1857 کے ہنگاموں میں انتقال کر گئے۔ مرزا غالب نے فارسی زبان و ادب کی تعلیم ایک ایرانی عالم عبدالصمد سے حاصل کی اور اس تعلم پر نازاں بھی رہے۔ مرزا کی شادی نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ اس وقت مرزا کی عمر 13 برس تھی۔ امراؤ بیگم کے بطن سے مرزا کے 7 بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی زندہ نہ رہ سکا۔ اولاد کی کمی کا دکھ کم کرنے کے لیے مرزا غالب نے اپنی بیوی امراؤ بیگم کے بھانجے زین العابدین خان عارف کو گود لیا، لیکن وہ بھی وفا نہ کر سکے اور عین جوانی میں انتقال کر گئے۔ مرزا غالب کے بچپن اور لڑکپن کا زمانہ آرام و آسائش میں گزرا، لیکن جب وہ شادی کے بعد مستقل طور پر دہلی میں مقیم ہوئے تو مالی بدحالی کا شکار ہو گئے۔ مالی بدحالی کا بڑا سبب ان کا شاہانہ طرز زندگی تھا، کیونکہ ان کی آمدن کم اور غیر مستقل تھی۔ اس صورتحال کے باعث وہ مہاجنوں کے مقروض ہوتے گئے، یہاں تک کہ 1826 میں جب ان کی خاندانی پنشن بند ہو گئی تو مالی مسائل میں بہت اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے پنشن بحال کرانے اور بقایا جات وصول کرنے کی غرض سے کئی مقدمات بھی لڑے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ نواب رامپور نے ان کے لیے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جبکہ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے انہیں 50 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ یہی وظیفہ اور تنخواہ مرزا کی مستقل آمدن تھی، البتہ کبھی کبھی کسی رئیس یا امیر سے بھی کچھ مل جاتا۔ ریاست اودھ کے آخری بادشاہ نواب واجد علی شاہ نے بھی غالب کے لیے معقول وظیفہ مقرر کیا، لیکن 1856 میں جب واجد علی شاہ حکومت سے معزول ہوئے تو یہ وظیفہ بند ہو گیا۔ مرزا غالب نے 1826-27 کے زمانے میں خاندانی پنشن کی بحالی کے سلسلے میں دہلی سے کلکتہ کا سفر بھی کیا اور قریباً 3 سال دہلی سے باہر رہے، لیکن مقصود سفر حاصل نہ ہو سکا۔ البتہ اس سفر کے دوران انہوں نے لکھنؤ، الہ آباد، بنارس، پٹنہ اور ہندوستان کے بعض دوسرے شہروں کی سیر سے خوب لطف اٹھایا۔ 1850 میں غالب دربار مغلیہ سے وابستہ ہوئے اور انہیں بادشاہ وقت کی طرف سے خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ 1854 میں ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر نے شاعری میں انہیں اپنا استاذ مقرر کیا۔ 1857 کے ہنگاموں میں مرزا غالب کچھ عرصہ زیر عتاب بھی رہے، لیکن پھر بے گناہ قرار دے دیے گئے۔ 1859 میں انہوں نے مالی مدد حاصل کرنے کی غرض سے ریاست رامپور کا سفر کیا اور نواب یوسف علی خان والی ریاست رامپور سے ملاقات کی۔ نواب یوسف علی خان نے ان کی قدر کرتے ہوئے 100 روپیہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، جو مرزا کی وفات تک جاری رہا۔ اس وظیفے کا ذکر گفتگو میں پہلے ہو چکا ہے۔ مرزا غالب نے اپنی وفات سے چند روز پہلے اپنی موت کی پیش گوئی کرتے ہوئے
جو چند اشعار کہے ان میں یہ شعر بہت مشہور ہوا: دمِ واپسی برسرے راہ ہے، دمِ واپسی برسرے راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو قریباً 73 سال کی عمر میں وفات پائی اور اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کا عرفی نام مرزا نوشہ تھا، لیکن انہوں نے شاعری میں تخلص کے طور پر پہلے اسد اور بعد میں غالب استعمال کیا۔ انہیں دربار مغلیہ کی طرف سے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو اور فارسی ادب کو تخلیقی حوالے سے تصانیف کی صورت میں جو سرمایہ عطا کیا ہے، اس کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے: پنج آہنگ 1825 میں مرزا غالب نے اس نثری تصنیف کا آغاز کیا۔ اس کے 5 ابواب ہیں، جن میں مکتوب نگاری، مصادر و مصطلحات، اشعار مکتوبی، خطبات، تقاریض اور فارسی مکاتیب درج کیے گئے ہیں۔ مہر نیم روز 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے حکم سے مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ ارادہ تھا کہ یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگی۔ پہلا حصہ، جس میں ہمایوں بادشاہ تک حالات لکھے گئے ہیں، مہر نیم روز کے نام سے 1855 میں شائع ہو گیا، جبکہ دوسرا حصہ بہادر شاہ ظفر تک تحریر کیا جانا تھا، جس کا نام ماہ نیم ماہ رکھا گیا، لیکن 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی علامتی حکومت بھی نہ رہی، اس لیے یہ حصہ تصنیف نہ ہو سکا۔ دستمبو 1857 میں ہنگامے کے دوران غالب کچھ عرصہ گھر میں مقید رہے، چنانچہ انہوں نے غدر کے حالات لکھنے شروع کیے۔ اس میں مئی 1857 سے اگست 1858 تک کے حالات درج ہیں۔ نومبر 1858 میں یہ کتاب زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔ قاطع برہان محمد حسین تبریزی کے لغت برہان قاطع کی اغلاط پر حواشی لکھ کر 1860 میں مرزا نے یہ کتاب مکمل کی اور 1862 میں یہ شائع ہوئی۔ دیوان غالب مرزا اسد اللہ خان کی اردو شاعری کا دیوان، جو ان کے اردو کلام کا انتخاب ہے، ان کی زندگی میں کئی مرتبہ چھپا۔ آخری اشاعت 1863 میں منظر عام پر آئی۔ اس آخری اشاعت میں اشعار کی تعداد 1865 ہے۔ گل رعنا غالب نے اپنے دوست منشی سراج الدین کی فرمائش پر اپنے اردو اور فارسی کلام کا انتخاب گل رعنا کے زیر عنوان مرتب کیا۔ یہ ناپید تھا، مگر مالک رام کو کسی دوست کے ذریعے اس کا مخطوطہ مل گیا۔ پہلے اس کے بارے میں چند مضامین لکھ کر اسے متعارف کروایا، پھر 1970 میں علمی مجلس دہلی کی جانب سے اسے طبع کیا گیا۔ عود ہندی غالب نے اردو مکتوب نویسی کا آغاز 1847 سے کیا تھا۔ احباب کو انہوں نے جو خطوط لکھے وہ انہیں بہت پسند آئے اور ان کی طباعت و اشاعت کے لیے اصرار شروع ہوا۔ ابتدا میں غالب ان خطوط کی اشاعت کے خلاف تھے، لیکن بعد میں راضی ہو گئے۔ 1866 میں مجموعہ مکاتیب مرتب کیا، لیکن غالب کی وفات سے قریباً 4 ماہ پہلے اس کی اشاعت ممکن ہوئی۔ اردو معلی عود ہندی کی
ترتیب کے وقت غالب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مکاتیب اشاعت پذیر ہوں گے، اس لیے انہوں نے احباب سے اپنے خطوط طلب کیے اور دوسرا مجموعہ اردو معلّہ کے نام سے اشاعت کے لیے تیار کیا، لیکن یہ غالب کی وفات کے قریباً 1 ماہ بعد چھپ سکا۔ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔